یہ بلیوں کو پالنے والے، یہ ڈاگی پالنے والوں کو میں ادب سے پیغام دوں گا، اس کام کو چھوڑ دو. من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية فكأنما نقص من اجره قيراطان. جو شوق کی بنیاد پہ گھر میں کتا رکھتا ہے، شکاری کتا نہ ہو، جانوروں کی رکھوالی کے لیے نہ ہو، ہر روز 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں. اور ہم کہتے ہیں جی بس کیا کریں، بچوں کا ذوق ہے، بچوں کا شوق ہے. تم نے پالنا ہی ہے تو میرے پیارے بھائی کسی انسان کے بچے کو پال لو. کیا ہوگا؟ انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ. اس سے 2 انگلیاں ہیں نا آپس میں. جو یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہو. اور سچ کہا کرتے تھے امام ابن القیم، جو دین کی خدمت نہیں کرتا اللہ اس سے پھر جانوروں کی خدمت لیتا. اور ہم نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بس اوقات جو نماز نہیں پڑھتے اور ایسے ہی شوق ذوق میں اپنی زندگی لگا رہے ہوتے ہیں، وہ شیمپو ان کی قسمت میں نہیں ہوتا کہ اپنے سر پہ لگا اس سے اپنے کتے کو نہلا رہے ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے حکم دے دیا کہ 4 چیزوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے: النملہ والنحلہ والہدہد والصوت. شہد کی مکھی کو نہ مارا کرو. آج کتنے بادشاہ لوگ ہیں، انہوں نے شہد لینا ہوتا ہے کہتے پہلے اس کو آگ لگاؤ. آپ ویسے بھی اتار سکتے ہیں، کوئی شہد اب نیا تو نہیں آیا، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا اور اس کے باقاعدہ احکامات ہیں. شہد کی الگ سے زکات ذکر کی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ اگر 10 مشکیزیں ہوں تو ایک مشکیزہ اس کی زکات دینی پڑتی ہے. وفی اشرط ازق زق، 10 مشکیزیں اگر آپ کے پاس شہد ہے تو آپ کو 1 مشکیزہ جو اس کی زکات دینی پڑے گی. اس وقت بھی صحابہ اور اس سے پہلے بھی لوگ شہد کھاتے تھے. پہاڑوں کی چوٹیوں میں بھی ہوتا تھا اور درختوں پر بھی ہوتا تھا. اب کوئی نئی چیز تو نہیں آ گئی کہ جس کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کر دیں کہ پہلے مکھیوں کو آگ لگائے. ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا ہے. جو مکھیوں کو مارنے کے متوالے ہو جاتے ہیں پھر انسانوں کو بھی جلانے کے لیے ان کو کبھی ہوش نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح یہ بات سمجھائی ہے کہ تم نے مکھی شہد کس کو قتل نہیں کرنا، تم نے چونٹی کو قتل نہیں کرنا، تم نے ہدہد کو قتل نہیں کرنا. ہمارا شکار پورا ہی اس وقت ہوتا ہے جب ہدہد کو مارتے ہیں. یہ چھوٹی سی چونٹی یہ آپ کا کیا بگاڑتی، کیا بگاڑتی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو، میں کبھی سوچتا ہوں میرے پاس وہ پیمانہ نہیں ہے، اگر اس چونٹی کا سر تولا جائے تو کتنے کلو ہوگا؟ بولیے. میں ایک مثال سمجھانے لگا ہوں. اس میں کتنے پاؤ کا ہوگا؟ کو نکالے نا کوئی ایسا پیمانہ، کیا اس کا وزن ہوگا؟ باوجود اس کے کہ اس کا سر آپ غور سے دیکھیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کتنا کو ہے، لیکن اللہ نے اس میں بھی خیر خائی رکھی ہے. یہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ، یہ چھوٹی سی چونٹی کس طرح سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اس کو جب نظر آیا ہے، خبر ہوئی ہے، اللہ ذوالجلال نے اس کا قصہ قرآن میں پیش کر دیا ہے. یہ ٹوٹی ٹانگ والی چونٹی جو ہے گھوم کے کس طرح اپنی قوم کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. او چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر کہیں تمہیں روند نہ دے. کتنی بڑی خیر خائی. فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کے مسکرا دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری زبانیں سکھائی تھی. اس خیر خائی کی بنیاد پہ اللہ نے پوری سورت کا نام ہی سورت النمل رکھ دیا ہے. آپ میں سے دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، کسی کا نام آیا قرآن مجید میں؟ دیکھیں چونٹی کا نام آیا. اللہ تعالیٰ نے کیسی اس کو مثال بنا کے قرآن مجید کی ایک سورت بنا دی. ہدہد یہ ایک ایسا اپاچی تھا اس دور میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی تیز نظر دی ہے کہ زمین کے نیچے پانی دیکھ لو. سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یہ ہدہد چلتا تھا اور جہاں پانی کی ضرورت ہوتی، یہاں پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا تو یہ مینشن کرتا کہ یہاں رک جاؤ. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے دماغ کو بھی آپ ذرا وزن کریں. کوئی پیرامیٹر ہونا چاہیے کہ اس کے دماغ کی اور پیچوٹری کو چیک کیا جائے کہ اس کا وزن کتنا ہے. 8000 کلومیٹر اس نے پروان بھری ہے. یہ پروان بھرنا، پرواز کرنا، کہاں یمن کہاں شام، 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ایک مرتبہ گئے، یہ ہدہد دوسری مرتبہ آیا، پھر خط لے کے گیا، پھر واپس آیا. 8000 کلومیٹر اس نے سفر کیا ہدہد نے.
پسند کیا نہیں آیا اس کو؟ آ کے شکایت کیا کی ہے؟ وہ دیکھو وہ تو لوگ سورج کی پوجا کر رہے تھے، عورت کو بادشاہ بنائی بیٹھے۔ کتنی عقل ہے، کتنی دانش کی بات ہے۔ آج قرآن پڑھنے والا شخص یہ قصہ پڑھتا ہے کہ ہدہد کو بھی شرک پسند نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5-5 10-10 کلو کا سر دیا ہے، پھر بھی کہتے پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر ہوا ہی کچھ نہیں ہے۔ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے کھاؤ تم اس کا اور جھکو کسی اور کے سامنے، کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہدہد کو قتل نہ کرو۔ اور چوتھی بات وہ سرد، آپ نے دیکھا ہوگا ایک پرندہ جس کی دم سرخ ہوتی ہے، ویسے اس کے مختلف کلرز ہوتے ہیں، یہ پرندہ بھی خیر خواہ ہے۔ کیسی خیر خواہی کرتا ہے؟ کیڑے مکوڑوں کا بھی زندہ رہنے کو جی چاہتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا مینڈک بیٹھا ہوگا 1 منٹ میں کتنے کیڑے کھا جاتا ہے اگر اس کے دائیں بائیں ہوں۔ یہ پرندہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کی زندگی بچانے کی، جس کے اندر خیر خواہی ہے، جس کے اندر ہمدردی ہے، رب تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا حکم دے دیا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ ہدہد، یہ سورت، یہ نحلہ، یہ نملہ، ان چاروں کو قتل کرنے کا حکم دیا نہیں گیا، روکا گیا ہے کہ ان کو قتل نہ کر۔ اللہ کے یہ فیصلے ہیں، آزمائشیں تو آنی، آ جائے جب آزمائش تو پھر اس کو دور کیسے کر سکتے؟ 4 کام آپ کو زندگی کی ہر مصیبت سے محفوظ کر دیں گے۔ سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے استغفار۔ میں اور آپ اگر اپنے آپ کو ہر قسم کی مصائب سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ عز و جلال نے یہ پیغام دے دیا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جب تک استغفار انسان کرتا ہے اللہ عز و جلال اسے اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ دوسرا کام جو کرنے والا ہے، جو بہت معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اسمحوا یسمح لکم، تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو گے آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ تیسرا کام جو آپ کو ہر قسم کی مصیبت سے یوں محفوظ کر لے گا کہ آپ قلعے میں بند ہو، الصدقہ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ اور آخری بات، یہ دعا کثرت سے کیا کرے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من زوال نعمتک، جو نعمت، صحت کی نعمت، مال کی نعمت، قوت کی نعمت، نیکی کی نعمت، کوئی بھی نعمت، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں یہ نعمتیں مجھ سے زائل نہ کر۔ وتحول عافیتک، آج صحت ہے، نماز پڑھتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، خیر خواہی کرتا ہوں، والدین کی اگر میں خدمت کرتا ہوں، کسی کے کام آتا ہوں، میرے مالک یہ عافیت کی نعمت جو ہے یہ مجھ سے نہ چھیننا، ایسی بیماری نہ ہو کہ میں نماز بھی نہ پڑھ سکوں۔ وفجاءۃ نقمتک، اور اچانک سے ایسی مصیبت نہ آئے کہ جس کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ وجمیع سخطک، اللہ تیرے ہر قسم کے غصے سے میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، میں بہت کمزور ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ جب یہ انسان پڑھ لے تو اللہ اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ اسلام جہاں مسلمانوں کو خوبصورت تعلیمات سے نوازتا وہاں اس کے اسباب بھی پیش کرتا ہے تاکہ آئندہ سے ایسے پہلو اختیار نہ کیے جائیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے، اولاد اس لیے جہالت برتتی ہے، نافرمان ہوتی ہے، جب ہم ان کو تعلیم نہیں دلواتے۔ جہالت، فالجہل داء قاتل والجاہل عدو لنفسہ، بے علمی، جہالت یہ تو بہت بڑی بیماری ہے اور قاتل ہے انسانیت کی، اور جاہل انسان اپنی جان کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ جب انسان عواقب سے بے خبر ہوتا ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے تو پھر نافرمانی کرنا تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی کمی اور کوتاہی جو ہوتی ہے والدین کی نافرمان بننے کی،
کہ ہم نے ان کو مناسب تعلیم نہیں دی اور ان کو علم سے بہرہور نہیں کیا، جس کے نتائج پھر والدین کو بھی بھگتنے پڑے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کون سی نعمت دیں؟ تعلیم کی نعمت۔ دوسرا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب والدین ان کی نیک تربیت نہیں کرتے۔ اور نیک تربیت سے مراد کیا ہے؟ اذا لم يربيا اولادهما على التقوى والبر والصلة، تین چیزوں پہ تربیت جب والدین نہیں کرتے، اللہ عز و جلال معاف فرمائے ان برے ایام والدین کو بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ کا خوف، تقوی، دوسری چیز نیکی کرنا، تیسری چیز صلہ رحمی۔ جو صلہ رحمی نہیں سکھاتا تو سب سے پہلے وہ صلہ رحمی کے مقابلے میں جو جہالت ہے وہ والدین سے ہی برتتے ہیں۔ جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، اس کو نیکی کرنے کے مواقع مہیا کیے جائیں، اور خود اس کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، بیٹا لوگوں کے بارے میں کبھی بدگمان نہیں ہونا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے نمونہ اور آئیڈیل اور قدوہ اور اسوہ اور رول ماڈل ہے۔ کس چیز میں؟ عبادات میں، عقائد میں، معاملات میں، سیاست میں، اقتصادیات میں، معاشرت اور معیشت میں، بلکہ جملہ زندگی کے زاویوں۔ رفاہ عامہ کی طرف اور تڑپ رکھنے والے کے لیے ذمہ داری ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا پوری دنیا کو بلڈ کر لے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ سے جڑ جائے، اللہ کی رضا وہ اپنا مقصد بنائے، وہ معمولی کام بھی کرے گا تو درجات حاصل کر پائے گا۔ وقت چونکہ ختم ہوا اور بہت سارے زاویے باقی ہیں، میں صرف ایک حدیث پہ اکتفا کروں گا۔ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت رویہ عبادت اور ریاضت کے بعد وہ کون سا رویہ تھا کہ آپ دنیا کے ہر معاملے میں مثالی تھے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو پریشان نہیں ہونے دے، کیونکہ آپ کے اندر 6 صفات ہیں۔ انک لتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں، وتصل الرحم، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کما کے دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں اور جہاں حق کی بات ہو وہاں حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اور آپ ذرا سوچیں، امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ، جنہوں نے 40,000 حدیثیں امت کو تحفے میں دی ہیں، صرف مسند امام احمد کو دیکھیے 27,000 سے زیادہ اس میں حدیثیں، اور کہتے ہیں کوئی ایسی حدیث نہیں جس پہ میں نے عمل نہ کیا ہو۔ اور یہی بات امام بخاری نے لکھی کہ میں نے کوئی صحیح بخاری میں حدیث نہیں لکھی جس پہ عمل نہ کیا ہو۔ حدیث لکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے حجامہ کروایا اور 1 دینار ابو طیبہ کو دیا، قلم رکھ دی، اٹھے جا کے حجامہ کروایا اور 1 دینار دے کے واپس آ کے حدیث لکھنا شروع۔ انک لتحمل الکل، دیانتداری سے بتائیے زندگی میں ہم نے کتنی مرتبہ لوگوں کا بوجھ اٹھایا، کسی کا سامان بوڑھے ضعیف کمزور کا پکڑ کے گاڑی پہ رکشے پہ کسی چیز پہ رکھوایا۔ اللہ کے رسول سے بوجھ نہیں اٹھاتے تھے بلکہ لوگوں کے بوجھ بھی اٹھاتے۔ 1000 لوگ آ کے اپنی پریشانی بتاتے، امانت ختم، تسلی سلمان کی بات دیتے، خوش خرم لوگ واپس چلے جاتے۔ ہمارے پاس لوگوں کی باتیں سننے کا ٹائم نہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانا تو بڑی بات۔ تکسب المعدوم، وہ تو جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اس کو کما کے دیتے۔ سچ بتائیے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو کما کے دیا جس کے پاس کچھ نہیں ہے؟ لوگ تو اس کے لیے بھی تیار نہیں جس کے پاس کچھ ہے کہ پارٹنر بنا لیں، کہتے نہیں، شامل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کرتے، سوچئے کتنی مرتبہ جان بوجھ کے ہم نے نیگلیکٹ کیا کہ نہ ہی فلاں آئے تو اچھا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا طریقہ بتایا، جہاں بھی حق بات ہوتی فوراً پہنچتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبع یجری للعبد بعد موته وهو في قبره، 7 ایسے اعمال ہیں انسان مٹی میں مٹی ہو جائے گا لیکن ان کی نیکی ختم نہیں ہوگی، قیامت تک اس کے لیے 7 اعمال صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ من علم علما ونشرہ، جو کسی کو علم سکھاتا ہے یا اس کی نشر و اشاعت کا کام کرتا ہے۔ عالم علم سکھاتا ہے، کوئی عالم نہیں بن سکا تو محروم نہیں ہوگا، اس عالم کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کے علم کو دنیا تک پہنچانے کا بندوبست کرے، برابر کا شریک ہے۔ او بنا مسجدہ، یا اس نے مسجد بنا دی، او غرس نخلہ، اس نے کھجور کے درخت لگوا دیے، او حفر بئرا، یا اس نے کنواں کھدوا دیا، او ورث مصحفہ، قرآن مجید کا نسخہ وراثت میں چھوڑا، او بیتا لابن السبیل بنا، یا کسی ایسے انسان مسافر کا گھر بنایا جس کے پاس گھر بنانے کی طاقت نہیں ہے، او صدقۃ اخرجها فی صحته وحیاته، اس نے صحت اور عافیت کی حالت میں صدقہ کیا، یہ تو دنیا سے چلا جائے گا، قیامت تک یہ نیکی اس کو تسلسل کے ساتھ پہنچتی رہے گی۔ اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو ان ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق دے، اور ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے اللہ کی رضا نصیب ہو، جو سنت کے مطابق ہوں، اور جس طرح یہ روشن شیر اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ نے جنت الفردوس میں جمع فرمائے، والدین اور اولادوں کے ساتھ، محمد کریم کے ساتھ، اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان له فضل ظهر فليعود على من لا ظهر له، جس کے پاس سواریاں زیادہ ہیں وہ ایک سواری اس کو بھی دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ گھر میں 6 8 گاڑیاں کھڑی ہیں، کوئی ساتھ بٹھا کے لے جانے والا نہیں، نیبر سے اٹھتا ہے، رکشا کرواتا ہے، گھنٹہ گھنٹہ دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، اس کو نصیب نہیں ہے کہ اگر اس نے کہیں جانا ہے تو بھائی آپ جاتے ہو کہیں کام کرنے تو میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، نہیں گاڑی دے سکتے تو آپ اس کے لیے کوئی 10 منٹ تو نکال سکتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِّن زَادٍ، کسی کے پاس اگر کھانے کی چیزیں زیادہ ہیں فَلْيَعُدْ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ، وہ اس کو پہنچا دے جس کے پاس صبح شام کا کھانا بھی نہیں ہے۔ یہی اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، كَانَ يُنْفِقُ مِن مَالِهِ عَلَى عِيَالِهِ، اللہ کے رسول نے فرمایا جب سوال کیا گیا أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ قال الماء، لوگوں کو پانی پلانا۔ صحابی سوال کرتے أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ، اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ صدقہ کون سا پسند ہے؟ فرمایا سقی الماء، لوگوں کو پانی پلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فأمره بسقي الماء، فرمایا لوگوں کو پانی پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہیں، آپ نے ایک لفظ بولا والشربة من الماء يسقيها، پانی کا گھونٹ بھی کسی کو پلا دے تو یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا صدقہ ہے۔ ارباب بن ساریہ یہ حدیث سنتے ہیں، گھر آتے ہیں، پیالے میں پانی ڈالتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو پیش کرتے ہیں۔ پوچھا یہ کیا خیر ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر آپ اپنی اہلیہ کو پانی کا گھونٹ بھی پلائیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ میں اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، یہ ایسا صدقہ پانی کا جس سے بخشش ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے غفرت لامرأة مومیسہ، ایسی عورت جو بدکار عورت تھی، بنی اسرائیل، کیا دیکھتی ہے کہ کتا پیاس کی وجہ سے اپنی زبان زمین پہ لگا رہا ہے، گیلی زمین پہ، اس نے اپنا خیمار دوپٹہ اتارا اور اس کے ساتھ اپنے موزے کو باندھا، کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر۔ اس لیے بیان کرنے والا بیان کرتا ہے اگر کتے کو پانی پلانے سے بخشش ہو سکتی ہے، کیف لا یکون، کیسے بخشش نہیں ہوگی؟ اذا کان مؤمنا موحدا، اگر ہو توحید والا، ہو مومن، انسان اس کو پانی پلانے سے بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبع یجری للعبد بعد موته وهو في قبره، 7 عمل انسان قبر میں چلا جائے گا پھر بھی اس کا اجر اسے پہنچتا رہے گا تسلسل کے ساتھ۔ من علم علما ونشر، جو علم سکھا دیا، ہزاروں شاگرد، علم نہیں سیکھا تھا، ونشر، علماء کے ساتھ کھڑا ہو گیا،
علماء کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ جو ان کے لیے صدقہ ہے، جو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور پیسہ خرچ کر رہا ہے، وہ اتنے ہی اجر کے وہ بھی مالک ہیں، اللہ ان کے بھی کھاتے جاری کرتے ہیں۔ من علم علما ونشا، اور آگے فرمایا او اجرا نہرا، کسی نے نہر کھدوا دی، او حفر بئرا، کسی نے کنواں کھدوا دیا، او بنا مسجد، کسی نے مسجد بنوا دی، او بیت لابن السبیل بنا، کسی مسافر کا گھر بنوا دیا، او ورث مصحفا، نسخہ وراثت میں قرآن مجید کا چھوڑا، او ولدا صالحا ترکا، یا نیک اولاد چھوڑ کے گیا جو اس کے لیے بخشش کی دعائیں۔ پانی پلانا اتنا بڑا صدقہ ہے۔ محدثین میں سے عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک شخص آیا، کہتے 7 سال ہو گئے، زخم ہے گھٹنے پہ، حرکت نہیں ہوتی، علاج کروا کے تھک گیا۔ کہا ایک بات کہوں، جاؤ دیکھو کس جگہ پہ پانی کی ضرورت ہے، پانی کا بندوبست کرو۔ ادھر پانی کا بندوبست کیا، ادھر پانی نکلنا شروع ہوا، ادھر خون بند ہو گیا اور دوبارہ تکلیف نہیں۔ امام حاکم مستدرک حاکم لکھنے والے سال تک بیمار رہے۔ ابو عثمان الصابونی نے دعا کی، یا اللہ اتنا نیک آدمی ہے، اس کو صحت عطا فرما۔ امام حاکم خود پڑھتے پڑھتے کہتے اوف، میں تو لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پانی پلانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ابو عثمان صابونی کے پاس پیغام آیا کہ ایک عورت کا رکا ہے۔ کھول کے دیکھا، کہا دعا آپ نے کروائی تھی، دعا میں نے بھی کی، خواب آئی، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جاؤ حاکم سے کہو کہ پانی لوگوں کو پلائے۔ جا کے انہوں نے پانی کا بندوبست کیا تو سال بھر کی بیماری کو اللہ نے اسی دن ختم کر دیا۔ ذرا سوچیے آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ان امی ماتت، اللہ کے رسول ماں تو اللہ کے پاس چلی گئی، آپ کے پاس آ گئی، میں اس سے نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تم پانی کا بندوبست کرو، اللہ کی رضا بھی اگر چاہیے تو پانی پلاؤ۔ قیامت کو اللہ فرمائے کہ ابن آدم استقیتک فلم تسقنی، میں نے تم سے پانی مانگا تم نے دیا ہی نہیں۔ کہتے یا رب کیف اسقیک وانت رب العالمین، آپ تو ساری دنیا کے مالک، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ اللہ فرمائیں گے استقاک عبدی، میرے بندے نے تم سے پانی مانگا تم نے پانی نہیں پلایا۔ میرے آفس میں ٹھنڈا پانی پڑا ہے، باہر کام کرنے والا اس پانی سے محروم ہے، میری عقل و دانش اور میری پڑھائی اور انسانیت کہاں چلی گئی؟ وہ انسان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو خود کھاتے انہیں کھلاؤ، جو خود پیتے ہو انہیں پلاؤ، اگر خود ٹھنڈا پانی پیتے ہو ان کو پلانے میں عیب کیا ہے؟ یہ استحقار غلام بنانا کب سے سیکھا ہم نے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ بِمَا لَا يُطِيقُونَ، بلکہ حکم دیا کہ جن سے کام لیتے ان سے اتنا ہی لو جتنا وہ کر سکتے ہیں، ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لینا، اور اگر ایسا کام ہے جو ان کی طاقت سے زیادہ ہے تو پھر ساتھ خود بھی لگ جانا۔ فَأَعِينُوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ بخشش چاہتے ہو، مَنِ اهْتَمَّ فِي جَوْعَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ حَتَّى يَشْبَعَ وَسَقَاهُ حَتَّى يُرْوَى غَفَرَ اللَّهُ لَهُ۔ جو بندہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، کسی کو پانی پلاتا ہے اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے، خوش ہو جائے اس کی پیاس ختم ہوئی تمہارے گناہ ختم ہو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا ہی پیارا ہے، جو کسی کو لباس پہناتا ہے اللہ سبز رنگ کا لباس جنت میں پہنائیں گے، جو کسی کو کھانا کھلا دے بھوک کی وجہ سے اللہ جنت کے خوشوں سے اس کا استقبال کروائیں گے، کسی پیاسے کو کوئی پانی پلا دے اللہ اسے قیامت کے دن جنت میں رحیق المختوم